السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ برطانیہ سے ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے آئے 190 ملین پاؤنڈ، ان کا معاملہ اور ان کا کیس اب دھیرے دھیرے اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ 190 ملین پاؤنڈ تھے کہ جن کو واپس پاکستان لانے کے لیے عمران خان کی حکومت نے کابینہ کے اجلاس میں ایک بڑا ہی حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض اور ان کے کچھ اہل خانہ کے برطانیہ کے بینک اکاؤنٹوں میں برطانوی حکام نے نیشنل کرائم ایجنسی نے منجمد کر دیے تھے۔ الزام یہ تھا کہ یہ پیسہ مشکوک تھا اور اس کی وضاحت ملک ریاض اور ان کے اہل خانہ نہیں دے سکے تھے کہ یہ پیسہ جائز طور پہ برطانیہ میں لایا گیا یا برطانیہ میں کمایا گیا۔ جب یہ اکاؤنٹ منجمد ہو گئے تو اسی دوران اس کے سپریم کورٹ نے پاکستان کے اندر ایک فیصلے کے ذریعے کراچی کی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین پر بحریہ ٹاؤن کراچی جو بنا تھا اس کو غیر آئینی قرار دینے کے بعد 460 ارب روپے کی رقم مقرر کی تھی جو ملک ریاض نے ادا کرنی تھی۔ تو پھر ملک ریاض نے اس رقم کی کچھ قسطیں ادا کی اور پھر ایک وقت میں اچانک معلوم ہوا کہ جو برطانیہ نے ملک ریاض کے بینک اکاؤنٹس جو منجمد کیے تھے وہ کل ملا کے 190 ملین پاؤنڈ کے بنتے تھے، وہ تمام اکاؤنٹ جو ہیں اس شرط پر غیر منجمد کر دیے ہیں یا انفریز کر دیے ہیں کہ یہ رقم ریاست پاکستان کو منتقل ہوگی۔ تو عمران خان کی حکومت نے کابینہ کے اندر فیصلہ کیا ایک خفیہ معاہدے کی بنیاد پر، جو خفیہ معاہدہ عمران خان نے اپنی کابینہ کے اراکین سے بھی چھپایا، اور یہ معاہدہ اس کا صرف 2 افراد کو پتہ تھا، پوری کابینہ کو نہیں، صرف 2 افراد کو، ایک عمران خان اور ایک بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ کابینہ کے وزیروں کو وہ معاہدہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر شہزاد اکبر جو ایک صرف خصوصی معاون تھے وہ اس معاہدے سے آگاہ تھے کیونکہ انہوں نے ہی یہ معاہدہ کروایا تھا، اور بظاہر وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو بھی معاملات ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان طے ہوئے ہیں، حکومت پاکستان ایک کانفیڈنشیلٹی کے معاہدے کے تحت وہ تفصیلات اور معاملات منظر عام پہ نہیں لائے گی۔ اچھا، وہ اس معاہدے کو کابینہ کے وزراء کے سامنے رکھے بغیر ہی منظور کروا لیا گیا اور کابینہ نے بھی اوکے کر دی۔ کابینہ کے منٹس میں بھی آ گیا کہ کوئی معاہدہ تھا خفیہ، اس کو کابینہ نے منظور کر دیا۔ اچھا، وہ معاہدہ تھا کیا؟ بنیادی طور پہ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو نیب نے اب باقاعدہ چالان پیش کر دیا ہے احتساب عدالت کے سامنے، تو اس سے یہ مزید معلوم ہوا ہے کہ یہ اس معاہدے کے تحت ہی عمران خان کی حکومت نے جو پیسہ ریاست پاکستان کو ملنا تھا وہ پیسہ ملک ریاض کی قسط کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ یعنی کہ جو پیسہ ریاست پاکستان کو آنا تھا، ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر دینے کی بجائے نیشنل کرائم ایجنسی کو، برطانوی حکام کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیا جہاں پہ ملک ریاض اپنی قسطیں ادا کر رہا تھا جو ملک ریاض نے ادا کرنی تھی، ریاست پاکستان نے نہیں۔ اور نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان بھیجا وہ یہ سمجھ کے بھیجا کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ بھی ریاست پاکستان ہے۔ تو بہرحال عمران خان اور ان کے حمایتی آج تک یہی کہتے رہے کہ وہ پیسہ آیا تو پاکستان میں نا، سپریم کورٹ بھی ریاست پاکستان ہے۔ یعنی پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کی خود عمران خان بھی کوشش کرتے رہے، اپنی تقریروں میں وضاحتیں دیتے رہے کہ بھی پیسہ تو پاکستان آ گیا نا، پتہ نہیں پھر ہمیں کتنے مقدمے لڑنے پڑتے۔
واہ سبحان اللہ۔ بہرحال جی، اب نیب نے جو ریفرنس دائر کیا ہے اس میں مزید جو معلومات آئی ہیں اور جو ٹائم لائن آئی ہے اس سے مزید چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اس المعروف القادر ٹرسٹ کیس جس کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک القادر ٹرسٹ کی زمین ملک ریاض نے خرید کے عمران خان کو دی تھی اس احسان کے بدلے کہ عمران خان نے کابینہ میں وہ کابینہ سے منظوری لے لی۔ کابینہ سے منظوری کس چیز کی لی؟ وہ منظوری اس چیز کی لی جو عمران خان کی حکومت پہلے ہی کر چکی تھی، اور جو پہلے کر چکی تھی یہ نہیں بتایا کابینہ کو کہ کیا کیا، بس کہا جی ہم نے ایک معاہدہ کیا وہ منظوری ہوگی۔ تو تاثر یہ ملا کہ کابینہ نے جو کچھ بھی ہوا، سپریم کورٹ کا جو نمبر اکاؤنٹ دیا گیا، برطانوی حکام کو بتایا گیا، وہ سب کچھ کابینہ نے بعد میں منظور کر لیا۔ یعنی کہ پہلے کر کے پھر کابینہ کو بتائے بغیر کہ کیا ہے ایک ٹھپا لگوا لیا۔ تو اس چالان سے جو کچھ دن پہلے ہی اب جمع ہو گیا ہے احتساب عدالت میں، اور یہ 8 صفحات پر مشتمل یہ چالان ہے۔ یہ چیئرمین نیب ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد، انہوں نے یہ چالان جمع کیا ہے۔ یہ 1 دسمبر 2023 کی تاریخ کو۔ سب سے پہلے ملزمان کون ہیں جی؟ ملزمان بھی بڑے دلچسپ ہیں جی۔ عمران احمد خان نیازی جو اس وقت عدالتی تحویل میں ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت مفرور ہیں، بگوڑے ہیں، پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھ کے ٹویٹیں کرتے ہیں اور واپس پاکستان آ کے حقائق سے آگاہ نہیں کرتے۔ وہ مرزا شہزاد اکبر ہے جو بڑی پریس کانفرنسیں کرتے تھے دوسروں کی کرپشن کے اوپر، اور اپنے اوپر معاملہ آیا تو باہر بھاگ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ بھی مفرور ہیں، ایٹ لارج ہیں، یہ دوسرے ملزم ہیں، اور یہی خود ہی معاہدہ کر کے آگے تھے این سی اے سے کانفیڈینشیلٹی کا، اور سپریم کورٹ کا انہوں نے یہ گیم پلان تیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا دے دیں گے اکاؤنٹ نمبر، جس میں ملک ریاض کی جو کس ملک ریاض نے اپنی جیب سے اپنے اکاؤنٹ سے جمع کرانی تھی، وہ سارا پیسہ ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع ہو جائے گا۔ یہ گیم پلان بھی مرزا شہزاد اکبر کا تھا۔ تو یہ دوسرے ملزم ہیں۔ تیسرے ملزم ہیں ملک ریاض حسین جو بیریا ٹاؤن کے سربراہ ہیں، جن پہ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کا جرمانہ لگایا تھا، جن 26 ارب روپے جمع پہلے کرا دیے تھے، باقی ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے بیرسٹر شہزاد اکبر سے مل ملا کے، عمران خان سے مل ملا کے پاکستان لائے اور پھر وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ بائی دا وے جو پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے تھے 190 ملین پاؤنڈ، تقریباً 35 ارب روپیہ، وہ سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا، حکومت پاکستان کو دے دیا ہے۔ مگر وہ پیسے ریاست پاکستان کو مل جانے سے کیس ختم نہیں ہوا، کیونکہ ایک جرم سرزد ہوا ہے۔ مال مسروقہ برآمد ہو بھی جائے تو جرم ختم نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی یہ کوئی عمران خان نے یا ملک ریاض نے کوئی پلی بارگین کر کے واپس کیا ہے نیب کو۔ یہ سپریم کورٹ نے پیسہ ریاست پاکستان کو دے دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ پیسہ مشکوک جو ہے اکاؤنٹ سے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے صرف ملک ریاض اور ان کے چند نامزد اہل خانہ کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ کچھ رقوم جو آئی تھی یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے نہیں آئی تھی، اور بظاہر یہ مشکوک رقوم تھی، تو یہ سپریم کورٹ نے خود ہی واپس کر دیا ہے ریاست پاکستان کو۔ ملک ریاض نے نہیں دی، تو جرم موجود ہے، مجرم بھی موجود ہے۔ تو ملک ریاض تیسرے ملزم ہیں۔ چوتھے ایک ضیاء المصطفیٰ نسیم ہیں، وہ بھی مفرور ہیں، اور وہ بھی ایسٹ ریکوری یونٹ کے کوئی ایکسپرٹ رہے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ۔ اندازہ لگائیں، سرکار کا ادارہ ہے ایسٹ ریکوری یونٹ، شہزاد اکبر اس کے سربراہ ہیں، اور ان کے جو ماتحت ہیں ضیاء المصطفیٰ نسیم، وہ بھی ان کاموں میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی الٹرسٹ جو القادر ٹرسٹ کے جو معاملات ہیں اس میں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں وہ کیسے۔ پھر ایک سید ذوالفقار عباس بخاری، زلفی بخاری المعروف، وہ بھی مفرور ہیں۔ اب دیکھیں کہ ملک ریاض حسین بھی مفرور ہیں، مرزا شہزاد اکبر بھی مفرور ہیں، ضیاء المصطفیٰ نسیم بھی مفرور ہیں، زلفی بخاری بھی مفرور ہیں، کیونکہ انہی کے نام پہ القادر ٹرسٹ نے شروع میں کچھ زمین الاٹ کی تھی۔ پھر بشرا عمران خان جو عمران خان کی اہلیہ ہیں، وہ گرفتار نہیں ہوئی، وہ ابھی عبوری ضمانت پر ہیں۔ پھر احمد علی ریاض جو ملک ریاض کے بیٹے ہیں وہ بھی مفرور ہیں۔
پھر فرد شہزادی جن کو فرنٹ وومن کہا جاتا ہے عمران خان کا، وہ بھی مفرور ہیں۔ تو یہ 8 ملزمان ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا؟ یہ سب کچھ ہوا ایسے تھا کہ 4 مئی 2018 کو 4 مئی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین تھی، جو ملک ریاض نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لیز پہ لی تھی، وہ غیر قانونی ڈیل تھی، یعنی اونے پونے داموں میں لے لی تھی۔ جب 4 مئی 2018 کو یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے فوراً بعد، کیونکہ ملک ریاض صاحب کو پریشانی ہو گئی کہ اب تو یہ بہت بڑا کوئی ان پہ انہیں اندازہ ہو گیا، جرمانہ پڑنے لگا ہے، تو انہوں نے کچھ بظاہر پاکستان سے اپنے اثاثے برطانیہ منتقل کرنا شروع کر دیے۔ یہ 4 مئی 2018 کے فیصلے کے بعد۔ اچھا، اس فیصلے کے آنے کے بعد برطانوی عدالتوں میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ ان کے سامنے بھی آیا، اور وہاں پہ انہوں نے تفتیش شروع کر دی، تحقیقات شروع کر دی کہ بھئی یہ پیسہ ملک ریاض کہاں سے برطانیہ میں لا رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو پھر 14 دسمبر 2018، یعنی کہ مئی 18 کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد تقریباً 7 مہینے بعد 14 دسمبر 2018 اسی سال کو پہلا اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر آیا، جو 20 ملین پاؤنڈ کے اکاؤنٹ فریز کر دیے ایک ملک ریاض کے ایک اہل خانہ کے ایک ممبر پہ۔ پھر اس کے بعد 21 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور فیصلہ آ گیا، اور اس میں یہ طے ہو گیا کہ ملک ریاض نے 460 ارب روپے دینے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ملک ریاض نے 460 ارب روپے دینے ہیں، تو اس کے بعد پھر بظاہر کھیل شروع ہو گیا، کیونکہ اب ملک ریاض نے کہیں نہ کہیں سے تو پیسے لانا تھا۔ ادھر برطانیہ میں اکاؤنٹ فریز ہو رہے ہیں، اور ادھر سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کی وہ قیمت مقرر کر دی جو قسطوں میں 7 سال میں دینی ہے۔ تو پھر کھیل شروع ہو گیا۔ اپریل 2019 میں ملک ریاض کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ کے لیے زمین خریدی، اور جب انہوں نے زمین خرید کے رکھ لی، اب گیم پلان ان کے ذہن میں آ گیا تھا کچھ۔ وہ زمین انہوں نے جب خریدی تو اس کے بعد پھر 12 اگست 2019 کو ایک اور اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جاری کرتی ہے، اور پورے جو اکاؤنٹس ہیں 119 ملین پاؤنڈ کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی فریز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اچھا، پھر ملک ریاض صاحب کیا کرتے ہیں؟ پھر ملک ریاض صاحب کارروائی تیز کرتے ہیں۔ جو ٹرسٹ کی زمین تھی اس میں 458 کنال زمین خرید کے ملک ریاض صاحب زلفی بخاری کے نام کرتے ہیں، زلفی بخاری جو اب ملزم نامزد ہیں، اور پھر اس میں جو سیٹلر ہیں، اس جو زمین نام ہوئی ٹرسٹ کے نام پہ زلفی بخاری کے، اس میں جو سیٹلر ہیں وہ ہیں عمران خان اور بشرا بی بی۔ عمران خان سیٹلر ہیں اور بشرا بی بی ٹرسٹی کے طور پہ انٹری ڈالتی ہیں اس 458 کنال زمین کے حوالے سے۔ پھر اپریل 19 کے بعد جو ہے، جب یہ 458 کنال زمین زلفی بخاری کو ملتی ہے اور عمران خان سیٹلر ہوتے ہیں، بشرا بی بی ٹرسٹی ہوتی ہیں، تو پھر 6 نومبر 2019، یعنی کہ تقریباً 8-9 مہینے بعد، برطانیہ میں ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ طے ہوتا ہے۔ یعنی ملک ریاض کو اندازہ ہو گیا تھا کہ برطانیہ میں جو اکاؤنٹ فریز ہو رہے ہیں، تو ان کو وکلا نے مشورہ دے دیا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان کی اسٹیٹ کو ملے گا، تو یا تو آپ کنٹیسٹ کرو گے، ادھر بھی وکیل کریں گے اور آپ کو بھی نہیں ملے گا پیسہ، اور پاکستان کو بھی مشکل سے شاید ملے گا، تو ایک ہی طریقہ کہ تم مان جاؤ کہ ٹھیک ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو دے دیں۔ این سی اے کو ملک ریاض نے یہ کہا کہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو دے دیں، واپس کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ این سی اے پہلے ہی اپنی پریس ریلیزوں میں کہہ چکا تھا کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو جانا ہے۔ اچھا، ادھر سے این سی اے کو کہا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیج دیں، اور ادھر سے 6 نومبر 2019 کو ایک بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں کانفیڈینشیلٹی کا ملک ریاض حکومت پاکستان کے ساتھ، اور وہ معاہدہ جو ہے کیونکہ کانفیڈینشیلٹی کا برطانیہ میں رجسٹر ہوا ہے،
اور NCA کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا، ان کو اعتماد میں لیا، تو اب وہ انٹرنیشنل معاہدہ ہو گیا۔ اب اس کو کانفیڈینشیلٹی کا معاہدے کو اوپن کرنا پاکستان کی حکومت کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو جان بوجھ کے پاکستان کی حکومت کو ٹریپ کیا گیا، اور کانفیڈینشیلٹی کا معاہدہ، کانفیڈینشیلٹی کیا تھی کہ اس معاہدے میں کہ وہ جو اسٹیٹ آف پاکستان میں پیسے آئیں گے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ یہ ملک ریاض نے گیم ڈالی۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کو بالکل معلوم تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، انہیں معلوم تھا کہ یہ پیسے اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ ملک ریاض کی قسطیں ہوں گی، ریاست پاکستان کا پیسہ نہیں ہوگا، واپس ملک ریاض کی جیب میں۔ یعنی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ریورس منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یعنی برطانیہ سے جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ریاست پاکستان کو جاتے واپس اسی ملزم کو مل گئے اسٹیٹ آف پاکستان کے نام پہ، جس نے قسطیں دینی تھی سپریم کورٹ کی، اس کی قسط ادا کر دی گئی ملزم کی۔ حکومت پاکستان، عمران خان کی حکومت نے یہ حرکت کی، یعنی کہ ریورس منی لانڈرنگ کر کے جو وہاں پہ جو مشکوک منی تھی، بلیک منی تھی، اس کو پاکستان لا کے وائٹ کر دیا گیا، کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان کو مل گئی تھی۔ اب NCA کو کیا پتا اسٹیٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا فرق ہے، وہ اتنی ڈیپتھ میں نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت نے کہہ دیا تھا کہ یہی اسٹیٹ آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ اکاؤنٹ اسی میں ڈال دیں، اور کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کر دیا۔ اچھا، اب کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ اس لیے کیا کہ اگر وہ ایگریمنٹ کابینہ کے سامنے رکھ دیا جاتا تو کیا ہوتا بھلا، جس کو بند لفافوں میں شہزاد اکبر نے کہا نہیں 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 یہ بڑا سیکرٹ ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے۔ اندازہ لگائے شہزاد اکبر جیسے بندے کو پتا تھا کہ کیا ہے، لیکن کابینہ کے جو وزراء ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا آئین پاکستان کے دفاع کا، جنہوں نے آئین پاکستان کے تحت چیزوں کو طے کرنے کا، ان کو نہیں بتایا کہ لفافے میں کیا ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر جیسا خصوصی معاون، ایک سرکاری ملازم ARU کا چیئرمین، اس کو پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور ڈیول نیشنل بھی ہے بظاہر، تو وہ خصوصی معاون۔ تو بہرحال جی NCA یہ معاہدہ کانفیڈینشیلٹی کا کیا گیا، اور کانفیڈینشیلٹی کے معاہدے کے بعد یہ ہوا کہ 2 دسمبر 2019 کو یہ کانفیڈینشیلٹی کا معاہدہ ہوا، 6 نومبر 2019 کو، اور پھر تقریباً 1 مہینے بعد 2 دسمبر کو شہزاد اکبر ایک نوٹ لکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، اور اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور اب اس کی کابینہ سے منظوری لیں۔ 2 دسمبر کو خط لکھتے ہیں، اور اگلے ہی روز 3 دسمبر کو عمران خان کابینہ کا اجلاس بلا لیتا ہے، اور وہ خفیہ اجلاس ہوتا ہے، ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے۔ اچھا، ان کیمرہ اجلاس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی کو خفیہ دستاویز سارے وفاقی وزراء کے سامنے رکھی جائے، اس کو کہتے ہیں ان کیمرہ۔ ان کیمرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کیمرہ کے اندر اجلاس بھی خفیہ، لیکن اجلاس کے جو شرکاء ہیں ان سے وہ معاہدہ بھی خفیہ۔ تو یہ کس قسم کا ان کیمرہ کابینہ کا اجلاس تھا کہ جس کے اندر جو دستاویز پیش کی جا رہی ہے وہ بھی خفیہ ہے، وہ بھی نہیں کھل سکتی۔ یہ تو ان کیمرہ کے اندر کیمرہ ہو گیا۔ یہ عمران خان نے اور بیرسٹر شہزاد اکبر نے مل کے یہ حرکت کی کہ وفاقی وزراء کو بھی نہیں بتایا، اور ایسے لفافہ لہرا کے ان سے منظوری لے لی، اور اب سارے وزراء کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کے اندر کیا۔ اگر ان کو بتا دیا جاتا کہ اس معاہدے میں ہم نے ریاست پاکستان کا نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ اکاؤنٹ نمبر دیا ہے جس میں ملک ریاض کی قسطیں جمع ہونی ہیں، تو وزراء نے کھڑا ہو جانا تھا۔ وزیر قانون فروغ نسیم بھی پوچھ لیتا، جیسا بھی ہے وہ، شیریں مزاری نے کھڑا ہو جانا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ملک ریاض کی قسطیں ہم کیوں دیں، یہ تو ریاست پاکستان کا پیسہ ہے۔ تو اس لیے وہ کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کا ایک ڈھونگ رچایا گیا۔ تو یہ جناب جب کابینہ میں منظور ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب ملک ریاض کو ریلیف مل گئی، وہ پیسہ ٹرانسفر ہو گیا 3 دسمبر 2019 کے ان کیمرہ کیبنٹ کے اجلاس میں اس کی منظوری ہوگی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے اور پیسہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پہلے جا چکا تھا۔ وہ جو ان کیمرہ اجلاس ہوا نا سیشن کا، وہ بعد میں بلایا جا رہا ہے 3 دسمبر کو۔ یہ جو کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ بیرسٹر شہزاد اکبر نے کیا نا 6 نومبر 2019 کو، اس کے بعد یہ پیسہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکا تھا، اور وہ معاہدہ بھی سائن ہو چکا تھا، اور اس کے بعد شہزاد اکبر نوٹ لکھ رہا ہے عمران خان کو کہ اب یہ تو پیسہ بھی آ گیا تو اس کو کچھ پروٹیکٹ کریں، کیونکہ اب وہ پوچھے گی وہ اپنا سپریم کورٹ بھی پوچھے گی، اور کابینہ بھی پوچھے گی کہ یہ کیسے پیسے ملک ریاض کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے۔
تو پھر یہ کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ، سیل بند لفافہ، ان کیمرہ سیشن کے اندر وزراء سے بھی چیزیں خفیہ رکھ دی گئیں۔ اچھا اب کیا ہوا، جو ملک ریاض نے 458 کنال زمین خریدی تھی، زلفی بخاری کو دی تھی اور عمران خان کو سیٹلر بنایا تھا، بشرا بی بی ٹرسٹی تھی، اب کیا ہوا کہ وہ لینڈ جو ہے باقاعدہ القادر ٹرسٹ کو ٹرانسفر کر دی گئی۔ القادر ٹرسٹ کو لینڈ ٹرانسفر ہوئی اور یہ ہوئی 22 جنوری 2021، یعنی 3 دسمبر 19 کو کیبنٹ نے منظوری دی، وہ سارا کچھ سیٹل ہو گیا معاملہ۔ 458 کنال پہلے زلفی بخاری جیت آ چکی تھی، تو اب 22 جنوری 2021 کو کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ جب وہ قسط جمع ہو گئی سپریم کورٹ میں، معاملہ سیٹل ہو گیا، تو ملک ریاض جو ہیں وہ القادر ٹرسٹ کو زمین وہ ساری ٹرانسفر کر دیتے ہیں، بشرا بی بی ٹرسٹی، عمران خان ٹرسٹی، ان کو دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں کیش دیتے ہیں۔ اور کیش کتنا دیتے ہیں جناب، ماشاءاللہ سے 28 کروڑ 50 لاکھ روپیہ کیش، اور دوسرا 28 کروڑ 4 لاکھ روپیہ جو ہے اتنی مالیت کی تعمیرات کروائی جاتی ہیں، یونیورسٹی کی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، یعنی ایک تو 28 کروڑ 50 لاکھ کیش میں دیا، اور دوسرا جو تعمیرات وہاں کرائی گئی اس جگہ پہ، اس زمین پہ، وہ بھی 28 کروڑ 4 لاکھ مالیت کی ہے۔ تو کل یہ جو ہے کوئی 56-60 کروڑ روپیہ جو ہے وہاں پہ لگا دیا گیا اور زمین بھی کر دی گئی۔ یہ ہے 22 جنوری 2021 کو۔ اچھا پھر 24 مارچ 2021 کو ایک ایکنالجمنٹ آف ڈونیشن، یعنی کہ عطیہ وصول کرنے کی رسید جاری کی جاتی ہے، جو بشرا بی بی سائن کرتی ہیں کہ میں نے یہ وصول کر لی۔ پھر 24 مارچ 2021 کے بعد پھر 22 جنوری 2022 کو فرج شہزادی جو ہیں ان کو بھی ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے، 22 جنوری 2022 کو۔ اور پھر اس کے بعد 2 مہینے بعد عدم اعتماد ہو جاتا ہے، عمران خان آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جو فرج شہزادی کو ٹرسٹی بنایا جاتا ہے، تو پھر فرج شہزادی آپ کو پتہ ہے جب عدم اعتماد کی کامیاب ہوگی تو پھر کر کے اڑ گئی۔ وہ کس لیے اڑ گئی؟ کیونکہ فرج شہزادی فرنٹ وومن تھی عمران خان کی، اس کو پاکستان سے بھگا دیا گیا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کو بھی بھگا دیا گیا، فرج شہزادی کو بھی پاکستان سے بھگا دیا گیا، اور ان دونوں کو بھگانے میں جنرل فیض کا اور اس وقت کی ایجنسیوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے تو ڈرامہ کیا نا، اس جان بوجھ کے ٹرانزیشن جب ہو رہی تھی، گورنمنٹ جب ٹیک اوور ہو رہی تھی عدم اعتماد کی بعد، تو آدھی رات کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی حکومت ہے، تو اس کا نام پاسپورٹ لسٹ پہ ڈال کے اس کو ایئرپورٹ پہنچا کے ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا، خبریں چلی اس کو روک لیا گیا ہے، وہ ریٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، جان بوجھ کے اللیگلی اس کا لسٹ ڈالا گیا تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہے کہ یہ تو اللیگل ہے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر کو ایئرپورٹ والے کہنے چلیں جی ہم آپ جائیں، یہ تو اسلام آباد، بیرسٹر شہزاد اکبر کہ مجھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے باہر بھیجا ہے تاکہ جنرل فیض کا نام نہ ہے کہ اصل میں ڈرامہ جنرل فیض نے کیا تھا، اور عدالت نے تو جو اللیگل چیز تھی اللیگل کہنا تھا، عدالت کا گندا استعمال کیا گیا۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر بھی باہر، فرج شہزادی بھی باہر، جس کو گوگی کہتے ہیں، فرج گوگی بھی باہر، اور آج یہ دونوں باہر بیٹھے ہیں، دونوں امپورٹنٹ گواہ ہیں، اور باہر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، بیرسٹر شہزاد اکبر تو ٹویٹیں ماری جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے کارنامے تھے بنیادی طور پہ، جن کی بنیاد پہ یہ سارا جو ہے ابھی چالان جمع ہو گیا ہے، اور یہ وہ ترتیب تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ سارا کیس اس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے، اور یہ کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کا یہ کیس ہے جو کہ اب نیب کی عدالت میں جمع ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ جو نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو لاسٹ بیریا ٹاؤن کا فیصلہ کیا تھا، اس میں یہ جو پیسے 190 ملین پاؤنڈ کے تھے، کوئی 35 ارب روپے یہ وفاقی حکومت کو دے دیے گئے، اور جو ملک ریاض نے 26 ارب روپے کی قسطیں جمع کرائی تھی وہ اب سندھ حکومت کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں، اور اب یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ اب نیب اس کو ٹیک اپ کرے گا، بیریا ٹاؤن کے کیس کو، یہ معاملہ واپس بظاہر اب نیب کو چلا گیا ہے، اور نیب اس پہ اب ریفرنس بنائے گا۔ اگر ملک ریاض نے یہ ساری قسطیں جو اس نے ڈیفالٹ کی ہیں ایک دم سے نہیں دی، کیونکہ یہ پے ایبل ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کی 2019 کے فیصلے کے مطابق، تو اب دیکھیں
اب ملک ریاض جو ہیں اگر اس کیس میں تعاون نہیں کریں گے اور یا تو لم سم اماؤنٹ اگر نہیں بھی دیں گے تو کم از کم ان کو وعدہ معاف گواہ بننا پڑے گا، یا تو عدالت میں ان کو سب کچھ بتانا پڑے گا، یا پھر کسی پریس کانفرنس میں ان کو سب کچھ بتانا پڑے گا، یا پھر کسی ٹیلی ویژن انٹرویو میں ان کو یہ سب کچھ بتانا پڑے گا، اور وہ باتیں بھی بتانی پڑیں گی جو شاید ابھی اس ریفرنس کا حصہ نہیں ہے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ عمران احمد خان نیازی اور بیرسٹر شہزاد اکبر نے گٹھ جوڑ کر کے کابینہ کی کارروائی کو سبورٹ کیا، ایک آئینی عمل کو یرغمال بنایا، اور جتنے بھی وفاقی وزراء تھے میرے خیال میں ان کے بھی اس میں جرم بنتا ہے کہ حلف انہوں نے آئین کا اٹھایا تھا، مزے وہ جھنڈے لہراتے تھے اپنی گاڑیوں پہ، مگر جب اتنا اہم فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو کسی ایک نے بھی ہمت یا جرت نہیں دکھائی کہ وہ کھڑا ہو کے کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک بند لفافے بھی منظوری لے، ہم یہاں کوئی اندھے بیٹھے ہیں، گونگے بہرے بیٹھے ہیں کہ ہم سے انگوٹھے لگوا رہے ہیں آپ۔ تو یہ کیس بڑا اہم ہے، پیسہ بے شک واپس آ گیا ہے، پیسہ بے شک سرکاری خزانے میں چلا گیا ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک وزیر اعظم نے اور ایک معاون خصوصی نے کس طریقے سے ریاست پاکستان کے پیسے کو ایک پراپرٹی ٹائکون کی ذاتی جیب میں ڈال کے اس کی طرف سے قسط جمع کرائی، جو قسط اس نے اپنے پیسوں سے دینی تھی۔ تو اب یہ چالان احتساب عدالت میں جائے گا، اور سب سے اہم گواہ جو اس میں ہوں گے وہ ملک ریاض بھی ہوں گے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بظاہر یہ ایک بہت کلیئر کٹ کیس ہے، اور یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں ملک ریاض ملک میں تو نہیں ہیں تو وہ باہر ہیں، علی ریاض بھی باہر ہیں، مگر یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں میرے خیال میں اتنا مشکل معاملات نہیں ہوں گے، اور عمران خان ادھر ہی ہیں، بشریٰ بی بی ادھر ہی ہیں، اور ملک ریاض کو بھی واپس آنا پڑے گا۔ شاید جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں اگر انہوں نے سیاست نہ کی اور وہی جو اپنا روایتی اسٹیبلشمنٹ والے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ امپلائی نہ ہوئے، تو پھر اس معاملے میں یقیناً عدالتیں کسی نہ کسی منطقی فیصلے تک پہنچیں گی، آئینی فیصلے تک پہنچیں گی، اور شاید اس کیس میں عمران خان جو ہیں وہ بھی اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچیں گے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔